بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ بشریٰ بی بی کے جھوٹ پکڑے گئے ہیں۔ گھر کا بھیدی لنکا ڈھا سکتا ہے تو وہ توشہ خانہ کے حوالے سے جو جھوٹ تھے، آڈیو ٹیپ پر کہا جا رہا تھا کہ یہ فیبریکیٹڈ ہے، ہماری نہیں ہے، بندہ سامنے آ گیا ہے، بیٹھ کر بتا رہا ہے کہ کیا کیا جھوٹ بولے جا رہے ہیں، کیا تحفے تھے اور تصاویر بنانے پر کیوں ناراض تھیں، جہانگیر ترین اور اون چودھری کی کیوں چھٹی کرائی گئی، کون کون لوگ ادھر آتے تھے، بنی گالا میں آتے تھے اور کس کس سے تحفے منگائے جاتے تھے۔ کہانیاں سامنے آتی جا رہی ہیں اور یہ تو ابھی بشریٰ بی بی کے بارے میں آ رہی ہیں۔ اصل کہانی تو یہ ہے کہ بشریٰ بی بی خود بھی بولیں گی کہ وہ کیا کر رہی تھی، اور اس سے بھی بڑے انکشافات ایکسپیکٹڈ ہے مانیکا صاحب سے، بشریٰ بی بی کے سابقہ خاوند، اور وہ انکشافات زیادہ خوفناک ہو سکتے ہیں کیونکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ صرف سیاست کے بارے میں نہیں ہوں گے۔ تو وہ کیا کیا ہوں گے؟ ظاہر ہے وہ الیکشن پر کیسے اثر انداز ہوں گے، چونکہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں، سیاسی جماعتوں کی تحریک، سیاسی جماعتوں کی ایکٹیویٹیز شروع ہو گئی ہیں۔ کل بھی ہم نے نون لیگ کے حوالے سے ذکر کیا تھا، جمعیت علماء اسلام نے، مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی نے بھی اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے آغاز کا اعلان کر دیا ہے۔ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں، لیکن ان سب باتوں سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ صدر عارف علوی کی چھٹی ہونے لگی ہے۔ صدر عارف علوی کے خلاف اس سے پہلے بھی یہ باتیں تو بہت مرتبہ ہو چکی ہیں، لیکن حکومت خاموش تھی، آفیشلی حکومت کی طرف سے کوئی ان کے خلاف بیان نہیں آتا تھا، لیکن اب حکومت کھڑی ہو گئی ہے ان کے سامنے، انہیں جواب دے رہے ہیں اور انہیں بتا رہے ہیں کہ بس کر دو علوی صاحب، بس کر دیں۔ اچھا، یہ کیا کہانی ہے اس پر بعد میں آئیں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ کل شام ایک بڑا انٹرویو ٹی وی پر چلا جرگہ میں سلیم صافی صاحب کے ساتھ، اور وہ تھے سید انعام اللہ شاہ صاحب، یہ بنی گالا کے جو انچارج تھے سابقہ، اور اس کے علاوہ کنٹرولر تھے وزیر اعظم ہاؤس کے بھی سابق۔ اچھا، ان کی نگرانی میں بہت سارے کام ہو رہے تھے، وہاں ظاہر انچارج بھی تھے تو بنی گالا پہ خاص طور پر، اور یہ وہ صاحب ہیں جن کی ایک آڈیو چلی تھی جس میں بشریٰ بی بی بڑی سخت ناراض ہو رہی تھی کہ تم نے تصویریں کیوں بنائی، یہ کس کو بھیجنی ہے، کیا مسئلہ ہے، کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی تصویریں بنانے کی، اور آئندہ سے تم نے انٹر نہیں ہونا۔ یہ ساری آڈیوز آئی تھیں جس پر پی ٹی آئی کے رہنما جو ہیں اس وقت یہ کہہ رہے تھے کہ یہ فیبریکیٹڈ ہے، یہ جعلی ویڈیو ہے، یہ جھوٹ ہے۔ بشریٰ بی بی نے خود تو کبھی اس پر بات ہی نہیں کی، عمران خان صاحب کو بھی ضرورت ہی نہیں تھی ان کی طرف سے، تو بلکہ ویسے کسی حد تک وہ تھا اعتراف جرم تھا، کیونکہ وہ کہتے تھے یہ فون کیوں ٹیپ ہوتے ہیں، فون کیوں ریکارڈ ہوتے ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے حکومت میں آنے سے پہلے اور ابتدائی دور میں ان کا کہنا تھا کہ دیکھیں یہ تو بڑا ضروری ہوتا ہے، فون ریکارڈنگ جو ہے، ٹیپ ہونا جو ہے، یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ ایجنسیوں نے خیال رکھنا ہوتا ہے سیکیورٹی کا بھی، اور ڈرے تو وہ جو چور ہوتے ہیں، جنہوں نے فراڈ کرنے ہوتے ہیں، جنہوں نے لوٹ مار کرنی ہوتی ہے، ان کو ڈرنا چاہیے۔ ان کا اشارہ ظاہر سابقہ حکومتوں کی طرف تھا، تو ان کا خیال تھا وہی محمد علی مرزا صاحب والی بات کہ عمران خان صاحب کا خیال تھا وہ تو آسمان سے اترے ہوئے فرشتے ہیں اور باقی سارے چور ہیں۔ اچھا، اس بات پہ محمد علی مرزا صاحب کی کلاس ہو رہی ہے، پی ٹی آئی کے لوگ جو گالم گلوچ، جو بکواس کی جا سکتی ہے نا، وہ کر رہے ہیں۔ محمد علی مرزا صاحب سے مذہبی حوالے سے بہت سے لوگوں کو اختلاف ہے، لیکن بہرحال وہ جس طرح سے ریفرنسز کے ساتھ بات کرتے ہیں، اور وہ ساری باتیں ظاہر چیک ہو سکتی ہے نا، جب ایک شخص آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ کس بک میں کس ریفرنس کے ساتھ کہاں پر لکھا ہوا ہے، تو ہر آدمی کے پاس اب تو اتنی آسان ایکسیس ہے چیزوں تک، ایون مذہب کے حوالے سے بھی، تو بجائے اس کے کہ ہم کسی کی بات کو، کورٹ کی بات کو آگے فارورڈ کر دیں جو سوشل میڈیا میسیجز ہوتے ہیں اس کے ذریعے یا ویڈیو کلپس کے ذریعے، اب بڑا آسان ہے کہ ہم بہت سی چیزوں کو چیک کر سکتے ہیں، خود بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اپنی پسند کے جو علماء کرام ہیں، ظاہر ہر شخص کا ایک اپنا نقطہ نظر یا فکر یا سوچ یا فرقہ کے حوالے سے ہوتی ہے، تو اس پہ اپنے علماء کرام سے بھی مشورہ کیا جا سکتا ہے ود ریفرنس جب چیز ہوتی ہے۔ ہاں، اس میں ان سے بھی کہیں غلطی بھی ہو سکتی ہے، ظاہر انسان ہے وہ، اس میں کوئی پرفیکشن کے دعوے دار نہیں ہے، اور وہ اپنی چیزوں پہ رجوع بھی کر لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ چیزیں تھیں جو مجھے بعد میں احساس ہوا، میں نے مزید ڈیٹیل سے پڑھا تو مجھے پتہ چلا، میں نے ان سے رجوع کر لیا اپنے ان خیالات سے اور تبدیل کر لیا ان کو۔ تو بہرحال پی ٹی آئی والے تو ان کی کلاس کر رہے ہیں، لیکن بشریٰ بی بی کی یہ چوری پکڑی جاتی ہے، کیونکہ انعام شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ میری ہی آواز تھی، وہ میری آڈیو تھی، اور وہ ٹیپ اور وہ سارا ریکارڈ میرے موبائل میں موجود ہے، اور وہ تصویریں بھی موجود ہیں جن پہ بشریٰ بی بی ناراض ہو رہی تھی نا کہ تم نے کیوں بنائی ہیں۔ اچھا، ان سے پوچھا کہ وہ بنائی کیوں ہے ویسے، تو انہوں نے کہا مسئلہ یہ کہ جو چیزیں آتی تھی توشہ خانہ سے وہ بشریٰ بی بی کے پاس جاتی تھیں، اور ان سے پوچھا جاتا تھا کہ
محترمہ آپ نے ان میں سے جو چیزیں رکھنی ہیں وہ آپ رکھ لیں اور جو نہیں رکھنی وہ واپس کر دیتے ہیں توشہ خانہ میں. ویسے تو وہ سارا کچھ ہی رکھ لیتی تھی اکثر, تو ان کا وہ کچھ چیزیں مس ہوتی تھی تو میں تصاویر بنا لیتا تھا جانے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی, تاکہ ریکارڈ ہوتا تھا. جانے سے پہلے اس لیے بناتے تھے کہ واپسی پر وہ یہ نہ کہہ دیں کہ ہم نے تو ساری چیزیں واپس بھیج دی ہیں. اچھا انہیں پتہ تھا, انعام شاہ صاحب کو بھی ان کے کیریکٹر کا اندازہ ہو گیا تھا کہ ایک ہوتا ہے نا روٹین میں, بھئی میرا باس مجھ سے کوئی چیز منگا رہا ہے میں دے دوں گا, مجھے کبھی بھی یہ شک نہیں پڑا کہ میں پہلے اس کی تصویر بنا لوں اس کے بعد باس سے واپس آنی ہے تو وہ کم نہ ہو جائے. تو انہیں کم ہونے کا اس کا مطلب ہے ہو سکتا ہے ان کے ساتھ کوئی ہاتھ ہو چکا ہو یا انہیں ویسے اندازہ تھا ان کا, اس وجہ سے انعام شاہ صاحب یہ کر رہے تھے, وہ تصاویر بنا رہے تھے. لیکن بشریٰ بی بی کو یہ شک ہو گیا تھا کہ وہ یہ تصاویر کسی کو بھیج رہے ہیں. کسی کون ہو سکتا ہے؟ ڈی جی آئی ایس آئی. انہیں فکر تو یہی تھی نا, کیونکہ ڈی جی آئی ایس آئی ایک مرتبہ عمران خان صاحب کو بتا چکے تھے کہ کیا لٹ مار ہو رہی ہے, کیا چوریاں ہو رہی ہیں, کیا فراڈ ہو رہے ہیں آپ کے اپنے گھر میں, جس پر عمران خان صاحب ناراض تھے. یہ تو شروع کی بات ہے. تو بہرحال بشریٰ بی بی کے انہوں نے سارے یہ قصے سنا دیے ہیں. توشہ خانہ کے علاوہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ بہت سارے تحائف منگائے جاتے تھے, آنا تو اپنی جگہ ہے, انہوں نے کہا منگوائے جاتے تھے. اور پھر کس قسم کے لوگ وہاں آتے تھے, انہوں نے کہا ظاہر امیر لوگ آتے تھے, بڑے لوگ آتے تھے, لیکن ان کے نام ہم سے بھی خفیہ رکھے جاتے تھے. صرف گاڑی کا نمبر دیا جاتا تھا اور وہ آ کر اوپر چلے جاتے تھے. اوپر مطلب بنی گالہ میں لوور پورشن پہ آفیسز تھے عمران خان صاحب کے, اور رہائش جو تھی وہ اپر پورشن میں تھی. تو وہ ان کے جو گیسٹ ہوتے تھے ظاہر قریبی لوگ ہی ہوں گے نا, تو وہ پھر اوپر چلے جاتے تھے عمران خان سے ملنے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ بھی خفیہ رکھا جاتا تھا, بتایا نہیں جا رہا ہوتا تھا. اور پھر ایک اور بات بھی انہوں نے بتائی, انہوں نے کہا میرے ذریعے یعنی انعام شاہ صاحب کے ذریعے بھی پارٹی کے بڑے لیڈروں کی بے عزتی کرائی جاتی تھی. محترمہ یہ کام بھی کرتی تھی. اچھا وہ تو خیر انہوں نے بڑی تفصیل سے بہت ساری چیزیں بتائی ہیں. انہوں نے بتایا کہ جہانگیر ترین کو کیسے آؤٹ کرایا انہیں پرابلم کیا تھی کہ پنجاب میں ان کی مرضی کے بزدار صاحب لگے ہوئے تھے, اے ٹی ایم اور لین دین اور ساری چیزیں فرنٹ مین کے طور پہ جو ہے. ویسے تو فرا گوگی صاحبہ بھی اور احسن جمیل گجر صاحب, بہت ساری تفصیلات ہیں اس میں, لیکن چلے مین صرف باتیں کریں تو انہوں نے بتایا کہ جناب یہاں سے جو چیزیں آ رہی تھی نا جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے, کہ جہانگیر ترین صاحب کو لوگ زیادہ عزت دیتے تھے اور محترمہ بشریٰ بی بی کے جو اپوائنٹڈ تھے لوگ بزدار صاحب ان کو کوئی لفٹ نہیں کراتا تھا. تو انہیں یہ بات بہت بری لگتی تھی. اون چودھری صاحب جو ہے وہ بڑا کلوز تھے عمران خان صاحب کے, یہ بھی انہیں اچھا نہیں لگتا تھا. پھر وہ کالے بکرے اور سریاں اور یہ ساری کہانیاں جو ہے نا, بے شمار کہانیاں ہیں. اصل کام اس میں مسئلہ یہ ہے, بات یہ ہے کہ وہ جو جھوٹ بولا جا رہا تھا کہ وہ آڈیو غلط ہے, وہ سامنے آ گیا بندہ. اچھا اس کے پاس ریکارڈ بھی ہے, ان ریکارڈز کا فرانزک بھی ہو جائے گا. یہ کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں ہے نا. جب فرانزک ہو جائے گا پھر کیا کہیں گے؟ ابھی تو یہ شور ہے نا کہ پتہ نہیں جی وہ تھی فیبریکیٹڈ تھی, جھوٹ تھی. پھر ظاہر ہے پھر یہ بھی کہہ دیں گے کہ فرانزک بھی غلط ہے. تو پی ٹی آئی والوں سے تو اس میں بھی کوئی بعید نہیں ہے, وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں. تو لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ بشریٰ بی بی پھنس گئی ہے, اور بشریٰ بی بی کے پھنسنے کا مطلب ہے عمران خان صاحب مزید پھنستے جائیں گے. ایک تو انیشلی جو چیزیں ہیں اس پہ وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی باتیں کر رہے ہیں, لیکن وہ حکومتی الزامات ہیں. حکومتی الزامات کا مطلب ہے ان کی جو اپوزیشن پارٹی ہیں ان کے الزامات ہیں. ظاہر پروف ہونا, عدالتی سسٹم, اس پہ بھی ہم اب ڈاؤٹ کریٹ کر دیتے ہیں. لیکن جب ان کے اپنے لوگ, ان کے گھر کے لوگ جب بشریٰ بی بی یہ باتیں بتائیں گی تو پھر کہانی ذرا مختلف ہو جائے گی. پھر ٹھیک ہے وہ جو ان کی پارٹی کے لوگ ہیں وہ بشریٰ بی بی کو بھی گالیاں نکالیں گے. آپ یقین مانیں عمران خان نے جس دن خود اپنے جرائم کا اعتراف کر لیا نا, انہوں نے عمران خان کو بھی گالیاں نکالنی ہے کہ تم نے عمران خان کے خلاف یہ بات کیوں کی. ٹھیک ہے نا, مذاق کی حد تک ہے, لیکن وہ کسی سے بھی برداشت نہیں کریں گے. ابھی تو جو بڑا بم گرنا ہے ان پر وہ ہے مانیکا صاحب کا, بشریٰ بی بی کے صاحب کا خاوند. ان کے بارے میں ابھی ان کا انٹرویو ریکارڈ تو نہیں ہوا, لیکن کچھ لوگوں کا جو بتانا ہے, جس میں منیب فاروق صاحب کی بھی ایک ویڈیو کلپ موجود ہے, وہ کہتے ہیں ان کا انٹرویو جو آئے گا وہ صرف سیاست کی حد تک نہیں ہوگا, اس میں ایسی باتیں ہوں گی ذرا پھر اوپر, اس میں کچھ پرسنل چیزیں ہوں گی, کچھ فیملی ایشوز ہوں گے, کیا ہو رہا تھا کیا, کچھ ہمارے دوست گوہر بٹ صاحب نے بھی بتا دیا ہے. تو بہرحال وہ خوفناک سا ہوگا. اچھا پھر جب وہ آ جائے گا اور بشریٰ بی بی بھی سامنے آ جائیں گی, پھر عمران خان صاحب کے پلے کیا رہ جائے گا؟ پھر وہ جو یہ ہیں سارے پی ٹی آئی کے لورز جو ہیں, ان کے چاہنے والے جو محمد علی مرزا صاحب کو بھی گالیاں نکال رہے ہیں, جو اسد عمر کو بھی گالیاں نکال رہے ہیں, جنہوں نے کل کو صدر عارف علوی کو بھی گالیاں نکالی ہیں, یہ سب پھر کیا کریں گے؟ پھر بشریٰ بی بی کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے, مرشد تھی نا ابھی تک, تو عمران خان صاحب کی مرشد تھی نا, تو پھر کیا مرشد کو بھی گالیاں پڑیں گی؟ ہونا یہی کچھ ہے. اور عطا مانیکا صاحب کی تو آپ دیکھیے گا کیا
ہوتی ہے، لیکن الٹیمیٹلی وہ پی ٹی آئی کے چاہنے والوں، بلکہ عمران خان صاحب کے چاہنے والوں کو بھی کچھ تو شرمندگی ہوگی نا، کسی نہ کسی سٹیج پر تو جا کے شرمندگی ہوگی جہاں جا کر وہ خاموش ہو جائیں گے. تو یہ انٹرویوز کا سلسلہ چلتا رہے گا اور عمران خان صاحب کے لیے مشکلات بڑھتی رہیں گی، اور ان کا الیکشن میں براہ راست حصہ لینا جو ہے وہ میرا خیال ہے مشکل ہوگا، ممکن نہیں ہوگا. جو حالات جا رہے ہیں، آلریڈی وہ نااہل تو ہو چکے ہوئے ہیں توشہ خانہ کیس میں ہی، لیکن ابھی اور بھی بہت سارے مرحلے باقی ہیں، اسپیشلی سائفر کیس اور اس کے بعد 9 مئی کا کیس. وہ بڑی سزاؤں کے ساتھ کام آگے چلا جائے گا. لیکن مسئلہ صرف عمران خان صاحب کا نہیں ہے. وہ جب میں الیکشن کی بات کر رہا ہوں تو الیکشن میں باقی پارٹیاں تو اپنا شروع کر ہی چکی ہیں. نون لیگ کے حوالے سے میں نے کل بھی ڈسکس کیا تھا، اور اب تو 2 دن بعد یعنی پرسوں نواز شریف صاحب جا رہے ہیں بلوچستان. بڑی اہم میٹنگز ہیں ان کی، 22 لوگوں کی شمولیت ہوگی، 20+ میں کہہ لیں چلیں، وہ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں نا، چونکہ ان لوگوں کی شمولیت ہوگی براہ راست نون لیگ میں، اور باپ پارٹی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا انتخابی اتحاد ہو جائے گا. اس طرح کی چیزیں ہو جائیں گی. مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی جلسوں کا اعلان کر دیا کہ ان کی پارٹی جو ہے وہ جلسے شروع کر رہی ہے. ظاہر سیاسی دور شروع ہو چکا ہے. مولانا صاحب کو اعتراض تھا فی الحال الیکشن کی ڈیٹ پر، ان کا خیال تھا موسم اور دہشت گردی. تو ہمیں امید ہے اللہ کرے کہ وہ محفوظ رہیں. صرف مولانا صاحب نہیں، ان کی پارٹی نہیں، بلکہ سارا ملک، ہر شخص، ہر شہری، وہ سویلین ہو، وہ پولیس والا ہو، وہ سیاسی کارکن ہو، وہ فوجی ہو، کوئی بھی ہو، وہ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. ہمیں یہ دہشت گردی کے شر سے محفوظ رکھے، دہشت گردوں کے شر سے محفوظ رکھے، اور ہم ایک پرامن زندگی گزار سکیں. اور لوگوں کو موقع ملنا چاہیے سیاسی ایکٹیویٹیز کرنے کا، تمام پارٹیز کو. پی ٹی آئی کے لوگ بھی اگر جو کرنا چاہتے ہیں، حصہ لینا چاہتے ہیں، ویسے تو حالات نہیں نظر آ رہے. اسد عمر صاحب کا کل آپ نے دیکھ لیا ہے، بھاگ گئے ہیں وہ بھی. انہوں نے کہا میں تو اب سیاست ہی چھوڑ رہا ہوں. وہی بات جو میں نے آپ کو بتایا نا، پہلے ہی میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ یا وہ گرفتار ہو جائیں گے یا وہ ریٹائر ہو جائیں گے. تو انہوں نے گرفتاری کے بجائے ریٹائرمنٹ کو پریفرنس دی ہے. اسلم اقبال صاحب کے بھائی کا بھی کل آپ سے ذکر ہوا تھا، اور ابھی اس طرح کے بہت سارے لوگ چلتے رہیں گے. لیکن اصل مسئلہ یہ کہ خان صاحب کی سپورٹ میں رہ کون گیا ہے؟ ایک صدر عارف الوی تھے جو تھوڑی سی وہ چل رہی تھی، انہوں نے خطوط لکھنے شروع کیے ہوئے تھے. تو ان کا 2 دن پہلے ایک انٹرویو چلا جس میں وہ بتا رہے تھے، اور بھی بہت سی باتیں کی ہیں انہوں نے. اس میں انہوں نے کہا جی عمران خان کی غلطی صرف یہ ہے کہ ان کو یقین تھا کہ آئین کو پامال نہیں کیا جائے گا. اب وہ صدر پاکستان جو ہے آئین کی پامالی کی بات کر رہے ہیں. ان کو بھی یقین تھا، اور وکلا ہمیں یقین دلا رہے تھے کہ 90 دن سے آگے الیکشن جا ہی نہیں سکتے. بندہ پوچھے، جو سپریم کورٹ نے بھی ریمارکس دیے ہیں کہ آپ نے ڈیٹ کیوں نہیں دی، آپ کی ذمہ داری تھی. اچھا پہلے آپ کی کون سا ہر بات مانی جانی تھی؟ آپ وہ پنجاب اسمبلی کے الیکشن پہ بھی تو بہت کچھ ہو چکا تھا نا، آپ اس کی ڈیٹ دے دیتے کہ جناب اس تاریخ کو کرائیں. نہیں کیا نا. آپ خود بھی کمپرومائزز کا شکار تھے، آپ خود بھی مصلحتوں کا شکار تھے. اور اس کا ایک سے زیادہ مرتبہ عمران خان صاحب نے اظہار کیا، اور ان کے وکلا نے آ کر بتایا کہ ہم جیل میں مل کر آئے ہیں، اور وہ عارف الوی سے بڑے ناراض ہیں، بڑے شدید، کہ جناب عارف الوی صحیح نہیں چل رہے. ان کا خیال ہے کہ عارف الوی صاحب 2 نمبری کر رہے ہیں، عارف الوی صاحب ڈبل گیم کر رہے ہیں. یہ ساری باتیں تو ہو ہی رہی ہیں، لیکن عارف الوی صاحب کے بار بار اب وہ خط بھی لکھا ہے انہوں نے، وزیر اعظم صاحب کو بھی خط لکھا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اب حکومت نے ان کے ساتھ کھل کے جنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا کہ عارف الوی صاحب پھر ایسے تو پھر ایسے ہی صحیح. اور اس کا ایک مظاہرہ جو ہے ہمیں نظر آیا ہے کل. ہمارے وفاقی وزیر اطلاعات ہیں سولنگی صاحب، مرتضیٰ سولنگی صاحب، انہوں نے پی ٹی وی پر یہ بیان دیا ہے کہ عارف الوی صاحب کو ذرا بہتر طریقے سے چلنا چاہیے. بلکہ اصل میں ان کا سنا ہی دیتا ہوں. انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا، اور وہ ٹویٹ ہے جناب میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں کہ پوری قوم کی خواہش ہے کہ صدر مملکت جناب عارف الوی صاحب وفاق کی علامت کے طور پر اپنے فرائض سر انجام دیں، اور ایسا تاثر نہ دیں جس سے لوگ انہیں ایک جماعت کے ترجمان کے طور پر دیکھیں. بدقسمتی سے جیسے جیسے ہم انتخابات کے قریب جا رہے ہیں، صدر مملکت کے بیانات ان کے آئینی کردار سے متصادم نظر آ رہے ہیں. الیکشن کمیشن انتہائی تندہی اور ذمہ داری کے ساتھ الیکشن کی طرف گامزن ہے. انتخابات کی تاریخ کا اعلان ہو گیا ہے، اور تمام جماعتوں کو آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے سیاسی سرگرمیوں کی اجازت ہے. ایسے میں صدر مملکت کی طرف سے بار بار برابر مواقع فراہم نہ کرنے کی شکایت بہت افسوسناک ہے. صدر صاحب کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ آج لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کرنے والے لوگ پچ ہی اکھاڑ کر اور وکٹیں لے کر میدان سے بھاگے تھے. ہم امید کرتے ہیں کہ صدر صاحب الیکشن کمیشن کے آئینی ادارے کو اپنا کام کرنے دیں گے، اور ایک سیاسی جماعت کے کارکن بننے کی بجائے پورے ملک کے صدر کے طور پر اپنے فرائض سر انجام دیں گے، جو کہ ان کا آئینی فریضہ ہے. اب صدر صاحب کو خود سوچنا چاہیے تھا. ایون عدالت میں جب بات ہوئی تو بات یہ ہو رہی تھی کہ صدر کے عہدے کا ایک مقام ہے، ان کی اتھارٹیز ہیں،
ان کے جو رائٹس ہیں، جو اتھارٹیز ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں، لیکن ان کا ایک پروٹوکول ہے، ان کی ایک عزت ہے، ان کا ایک وقار ہے، اور وہ وقار، وہ احترام، وہ عزت عارف علوی کا نہیں، وہ صدر پاکستان کا ہے۔ تو جب وہ صدر پاکستان بن گئے تو انہیں اس منصب کے مطابق بیہیو کرنا چاہیے، لیکن ان کی یہ حرکتیں، ویسے تو وہ پہلے بھی کرتے رہے ہیں، آپ کو یاد ہوگا وہ آرمی چیف کے تقرر کا لیٹر اٹھا کے بھاگے تھے کہ میں لاہور جا رہا ہوں اس سے عمران خان سے اپروول لینے کے لیے۔ بندہ پوچھے یہ چیز اگر کہیں عدالت میں جاتی یا کچھ ہوتا، کیا لیول ہے ویسے صدر عارف علوی کا؟ وہ ٹھیک ہے، اس سے پہلے ترلے منتیں کرتے رہے، جا کے آرمی چیف کے پاؤں پکڑ لیتے تھے وہ قمر باجوہ صاحب کے، کہ کسی طرح ایک دفعہ عمران خان سے مل لیں، اور ملاقات کرائی بھی انہوں نے، تو لیکن نہیں کچھ چیزیں مینیج ہوئی نا، حالات جس طرف جا رہے تھے نہیں ہوئے، اور 9 مئی کے بعد تو ممکن ہی نہیں رہا تھا۔ اس کے باوجود 9 مئی کے واقعے کے باوجود اس کے بعد صدر عارف علوی میں حراست میں جب وہ تھے نیب کی، اور وہ اس میں وہاں پر ان کو ملنے گئے، صدر صاحب ملنے گئے، ٹھیک ہے۔ تو اب اچھا اتنا ہی شوق چڑھا تھا تو صدر صاحب اب پھر چلے جاتے، جائیں ملنے کے لیے، جائیں الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر دیں۔ اور وہ جیسے عواب علوی اس پہ اعتراض کر رہے ہیں اپنے ٹویٹ میں اسد عمر پر، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب، ویسے تو انہوں نے تھوڑا سا کہا، ان کا بہتر تو یہی ہے کہ وہ آئی پی پی کے گوفس میں شامل ہونے کی بجائے وہ ریٹائرمنٹ لے لی ہے، سیاست سے الگ ہو گیا ہے، یہ بہتر ہے۔ لیکن ساتھ ہی انہیں یہ بھی مسئلہ ہے کہ انہیں لگ رہا ہے کہ نامینیشن ہونے جا رہی ہے، اور 8 فروری کی جو نامینیشن ہے، تو اتنا تردد کرنے کی کیا ضرورت ہے، سیدھی طرح سے لا کے بٹھا دیں جس کو بٹھانا ہے 8 فروری کو۔ ویسے تو انہوں نے جو لفظ استعمال کیا ہے گجنی اور گنجی، جو بھی انہوں نے کیا ہے، تو مطلب وہ اس لیول پر اگر اتر آیا ہے تو صدر علوی کو بھی کوئی مشورہ دے دینا، صدر علوی صاحب سے کہیں کہ سر آپ عمران خان صاحب خود تنقید فرما چکے ہیں تو گھر چلے جائیں۔ مطلب اگر اتنا ہی وہ دکھانی ہے اپنا وقار اور اپنی پرسنالٹی اور اپنا ایٹیچیوڈ، اگر اتنا ہی دکھانا ہے تو پھر چھوڑ دیں نا، کہ جناب یہ ٹھیک نہیں ہو رہا، میں چھوڑ رہا ہوں، یا ٹھیک کرنے کے لیے آرڈرز دے دیں، پتہ چلے کہ کیا ہونا ہے۔ تو اس طرح کی حرکتیں کر کے صدر صاحب نے، میرا خیال ہے، پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ چلے گئے ہیں۔ ویسے تو اب الیکشن زیادہ دور نہیں ہے، جو پلان ڈیٹ ہے 8 فروری، اور اس کے بعد پارلیمنٹ آنے کے بعد ظاہر ہے پھر صدر صاحب بھی تبدیل ہو سکتے ہیں، ان کو تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے پارلیمنٹ کے ذریعے۔ لیکن مجھے لگتا ہے جو رویہ اب ہو گیا ہے وہ صدر صاحب کی وجہ سے، جو وفاقی حکومت نے رویہ اپنا لیا، مرتضیٰ سولنگی صاحب کے جو بیانات ہیں دونوں، اور اس کے بعد ان کا ٹیلی ویژن پر بھی بیان ہے، یہی بیان انہوں نے پی ٹی وی پر بھی بیٹھ کے دیا ہے، تو ان دونوں بیانات کے بعد اب مجھے نہیں لگتا کہ بہت آسان ٹائم گزرے گا صدر علوی صاحب کا۔ قانونی ظاہر ہے کوئی راستہ ڈھونڈنا پڑے گا، اگرچہ قانون میں تو بڑا سمپل سا ہے کہ وہ اس کے ذریعے جا سکتے ہیں، پارلیمنٹ کے ذریعے جا سکتے ہیں، لیکن وہ کہا جاتا ہے نا کہ پاکستان میں ایتھے کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو ایتھے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ صدر صاحب اب آپ تیار رہے، حکومت نے تو اعلان کر دیا جنگ کا، یہ جنگ کا اعلان ہے نا کہ آپ کے سامنے آپ کو صاف چٹا جواب دے دیا ہے کہ سر آرام سے بیٹھیں۔ تو ہمیں امید کرنی چاہیے کہ معاملات اچھے طریقے سے چلیں، اور 8 فروری کو جب الیکشن ہوں، اگر وہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں، تو ایک تو یہ ساری کیمپین جو ہے، الیکشن کیمپین پرامن رہے، سب کے لیے پرامن رہے، اور سب کو موقع ملے الیکشن لڑنے کا۔ ہاں، جن لوگوں نے جرائم کیے ہوئے ہیں وہ اپنے جرائم کو بھگتیں، وہ عدالت میں کیسز بھگتیں ہیں، اس کے بعد جو سزائیں ہیں وہ بھگتیں، باقی لوگ الیکشن لڑیں، وہ اس میں آ جائیں، اور الیکشن کے بعد جو حکومت بنے وہ میرے، آپ کے، ہم سب کے مسائل کو حل کرنے پہ کام کرے۔ شکریہ۔